ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے دارالفتاء اہل سنت، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم دین سیکھ کر، سمجھ کر اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیے، اول تاخیر آپ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ بہت سا علم دین سیکھنے کو ملے گا، اور یہ پروگرام بطور خاص سوال جواب کی صورت میں ہوتا ہے۔ اور آج الحمدللہ ہمارے ساتھ دو مفتیان کرام موجود ہیں، ہمارے مہمان لاہور سے آئے ہوئے مفتی محمد ساجد اتاری، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اور انہی کے ساتھ ہیں شیخ الحدیث ہمارے مفتی محمد حسان رضا اتاری، آپ کو بھی حضرت خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک کیسے اللہ، ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوال ہیں، تو بلا تمہید ہم اپنے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ تبت المدینہ سے محمد عامر اتاری، کیا کوئی بندہ اسباب اختیار کیے بغیر اللہ پاک سے کچھ مانگے تو اسے بغیر اسباب کے کچھ مل سکتا ہے؟ جی مفتی حسان صاحب، کیا بغیر اسباب کے اور اس طرح کے مانگنا بھی؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کہیں کہ میں قریب ہوں، یعنی اپنے علم، اپنی قدرت کے ذریعے میں ان کے قریب ہوں، اور دعا کرنے والے کی دعا میں قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگے۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر طرح سے مانگنے کے اوپر دلیل ہے، ٹھیک، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں براہ راست بندہ سوال کرے، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی شخصیت کا، کسی ذات کا، کسی عمل کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے دعا مانگے، بہر صورت یہ آیت مبارکہ پر عمل کرنے والا ہوگا، اور اس آیت سے یہ بات آسانی کے ساتھ اور بخوبی واضح ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو بخاری شریف میں کتاب الزکوٰۃ کے اندر موجود ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مانگنے والا آئے تو تم اس کی سفارش کرو، تو ضرور تمہیں اجر دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان پر جو فیصلہ فرمانا ہے وہ فیصلہ فرما چکا ہے۔ یعنی سوال کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کے لیے آ رہا ہے، مانگنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اس کی سفارش کرو۔ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہاری اس سفارش کی وجہ سے تمہیں اجر ملے گا، تمہیں ثواب ملے گا۔ دوسرا ایک فائدہ علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اس سے جو مانگنے والا ہے، طلب کرنے والا ہے، اس کے دل میں سفارش کرنے والے کی محبت پیدا ہوگی، اس کا مقام اور مرتبہ بڑھے گا۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنی نبی کی زبان پر جو فیصلہ فرمانا چاہے وہ فیصلہ فرما چکا ہے، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا ہے وہ تو دیں گے ہی دیں گے، لیکن درمیان میں جو واسطہ آیا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کو بھی اجر ملا، اور ان کا احترام جو ہے وہ مانگنے والے کے دل کے اندر بڑھا۔ یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے کہ درمیان میں جو وسیلہ بنایا جاتا ہے، واسطہ بنایا جاتا ہے، تو اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخصیت جس کے وسیلے سے ہمیں وہ چیز مل رہی ہے، اس کی عقیدت اور محبت ہمارے دلوں کے اندر بڑھتی ہے، اور ان کو بھی اس کے اوپر ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں۔ اللہ جل شانہ جو چیز بھی عطا فرماتا ہے وہ اسباب کے ساتھ ہی عطا فرماتا ہے۔ ہم اگر بلا سبب مانگیں گے بھی تو جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا وہ اسباب کے ذریعے ہی عطا فرمائے گا۔ تو بلا
سبب بھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا کرتا ہے، جیسے ہم نماز کے اندر دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان کا کہ جن پر تو نے انعام کیا. تو یہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، کوئی یہاں پر وسیلہ پیش نہیں کیا گیا. بہت ساری دعائیں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد ہماری پہلی عمومی طور پہ دعا ہوتی ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اس میں کوئی وسیلہ پیش نہیں کیا گیا. اور اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب وسیلہ اگرچہ یہاں پر پیش نہیں کیا گیا، کسی کو ہم نے یہاں پہ وسیلہ بنایا نہیں ہے، یہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ کوئی شخص یا تو سرے سے وسیلے کا انکار کرے، وہ کہے کہ نہیں وسیلہ پیش ہی نہیں کر سکتے، تو ظاہر ہے کہ یہ قرآن کی جو آیت مبارکہ ہے اس کا مفہوم بالکل واضح ہے اور اس کی خلاف ورزی کرنا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرو. اور دوسرا یہ کہ جب وہ اس کے بارے میں منع کر رہا ہے کہ وسیلہ پیش نہ کرنا، تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو اس کو گمراہی کی طرف لے کے جائے گی. وسیلہ نہ پیش کرنا زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جائز ہے، ترک یعنی ترک ہے تو جواز آئے گا. اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کی حرمت کا قول کریں، اس کے ناجائز ہونے کا قول کریں، نہیں. بلکہ اگر کسی مقام پہ وسیلے کے ذریعے دعا نہیں مانگی جا رہی تو اس کا مطلب ہے کہ بغیر وسیلے کے دعا کرنا اللہ کی بارگاہ میں جائز ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وسیلے کے ذریعے دعا مانگنا جائز نہیں ہے. تو جہاں تک نفس مسئلہ ہے جو پوچھا گیا ہے وہ اس کے اعتبار سے حکم یہ ہے کہ یہ جائز ہے. لیکن اگر اس کا کوئی دوسرا معنی لیتا ہے، اس سے آگے بڑھتا ہے اور جواز کے اوپر جا کے کہتا ہے کہ اس کا جو خلاف آئے گا وہ یہ آئے گا کہ اب وسیلے کے ذریعے دعا مانگنا ناجائز ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا، تو ایسا یہ بالکل غلط ہے. ادلہ صریحہ قرآن و سنت سے واضح طور پر موجود ہیں کہ وسیلے کے ذریعے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. یعنی جو بھی ڈائریکٹ دعا کر بھی رہا ہو وسیلے کو جائز سمجھتا ہے، کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں ہے. اور وسیلے کو جو قابل اعتراض بنائے یا وسیلہ ماننے والوں کو ہی معاذ اللہ ناجائز اور حرام کے فتوے دے یا اس طرح کا کال کرے تو وہ بالکل غلط ہے. بالکل غلط ہے. جی ناظرین اکرام، مزید کچھ سوالات، آڈیو سوالات کچھ دیتے ہیں. مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں تو 2 رکعتیں نکل جاتی ہے، تو تشہد میں امام صاحب بیٹھے تو اس کے پیچھے بیٹھ جاتے، تھر تیسری رکعت کے لیے جب اٹھتے ہیں تو سلام امام صاحب پھیرتے ہیں، تو کیا اس میں 1 رکعت پڑھ کر تشہد پڑھنی ہوگی یا کہ دونوں رکعتیں پڑھ کر پھر بیٹھنا ہوگا، سلام پھیرنا ہوگا؟ یہ سوال عرض ہے، آپ جواب نہایت فرما دیں. جی جی بالکل. مغرب کی نماز قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کا جو سوال ہے کہ مغرب کی نماز میں ان کو 1 رکعت ملی ہے اور 2 رکعتیں ان کی مس ہو گئی ہیں، چھوٹ گئی ہیں، تو ایسی صورت میں 1 رکعت تو یہ امام کے ساتھ پڑھیں گے اور اس میں تشہد پہ آخری میں بیٹھیں گے. اب یہ کھڑے ہوں گے تو ان کی جو یہ رکعت ہوگی یہ قرات کے اعتبار سے تو پہلی رکعت ہے، لیکن تعداد کے اعتبار سے تشہد میں بیٹھنے کے اعتبار سے یہ دوسری شمار ہوگی. ٹھیک. تو اس اعتبار سے ان کو قرات کرنے کے بعد جب رکوع کریں گے اور سجدہ کریں گے اس کے بعد پھر یہ بیٹھیں گے. صحیح. یعنی امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھی اس میں بھی بیٹھ گئے، اب اس میں بھی بیٹھیں گے. اس کے بعد پھر تیسری رکعت جو آخری رکعت ہوگی اس میں یہ قرات وغیرہ کرنے کے بعد پھر چونکہ یہ آخری رکعت ہے تو اس میں بھی تشہد میں یہ بیٹھیں گے. تو یوں ان کا تینوں رکعتوں میں یہ قاعدے کے ساتھ ہی مکمل کریں گے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ جو اصول ہے، یہ طریقہ ہے، یہ مختار یہی ہے، یعنی اسی طرح کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی نے یوں کر دیا، بھول کے کر دیا کہ مثال کے طور پر امام کے ساتھ اس نے 1 رکعت پا لی تھی، اب اگلی رکعت کے اندر وہ بیٹھا نہیں بلکہ کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد پھر وہ اسی طرح اس نے آخری والی رکعت پڑھی، تو نماز اس طرح بھی ہو جائے گی اس کی. لیکن بہتر طریقہ وہی ہے کہ اس کو دوسری سمجھتے ہوئے وہ بیٹھ جائے اور پھر آخری رکعت میں بھی بیٹھ جائیں. یہ دوسرا طریقہ بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بیان فرمایا کہ اس میں بھی نماز ہو اس جائے گی. طریقے میں بھی نماز ہو جائے گی. جی مزید ویڈیو سوال. میں مرتضیٰ فروٹ والا بول رہا ہوں. لوگ میرے سے آتے ہیں، فروٹ خریدتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ جی ساجد صاحب کیا کہیں گے؟ فروٹ بھی لیتے ہیں اور آپ دکھا بھی دیتے ہیں کہ کیا بھائی صاحب بیچ رہے ہیں. کچھ چیزیں تو وہ اٹھا کے کھا لیتے ہوں گے لیکن اب پورا سیب تو نہیں کوئی کھاتا اگر ایسا ہو. کیا کہتے ہیں؟ جی عموماً خرید و فروخت میں ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آپ جو چیز لے رہے ہیں اس کو چیک کرنے کے لیے تھوڑا سا چکھتے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو
ایسی چیز تو اس کو پوچھ بھی لیں تو وہ منع بھی نہیں کرتا عموماً. تو اس کو پوچھنے میں بھی حرج نہیں ہے. اگر آپ نے چیک کرنی ہے اور معمولی سی چیز استعمال کرنی ہے تو پوچھ کے آپ اس کو استعمال کر لیں, اس میں حرج نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ پوچھ بھی لیا جائے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خلاف عرف ہیں, ان کو اس طرح آپ جس طرح سیب کی آپ نے مثال دی, تو اب سیب 1 کلو لینے تو ایک سیب آپ پورا چکھنے کے لیے لے لیں, تو ایسا تو کہیں معمول نہیں ہے, عرف نہیں ہے. اب اس طرح کی اگر چیز ہے تو آپ یہ سوال کریں گے تو یہاں سوال کرنا بھی منع ہی ہوگا ایک اعتبار سے, کہ گویا کہ آپ اپنے لیے چیز فری میں مانگ رہے ہیں, اپنے آپ کو مقام ذلت پہ پیش کرنا ہے. سامنے والا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ دل سے راضی نہیں ہوتا, وہ مجبوراً کہہ دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو ایسے موقع پر سوال بھی نہیں کرنا چاہیے. معمولی چیز ہو اور چکھنے کی حاجت ہے تو آپ اس کو چکھ سکتے ہیں, اور اس کو پوچھ کے چکھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں پوچھتے تو وہ پھر مائنڈ کرتے ہیں کہ بھائی آپ چکھ رہے ہیں یا استعمال کر رہے ہیں تو پہلے پوچھ تو لیں. تو اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ وہ پہلے پوچھ لیا جائے, پھر آپ کو پسند آتی ہے تو لے لیں, نہیں پسند آتی تو نہ لیں. اب اس میں مقدار کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے گا نا, کون سی چیز ہے, یہ مختلف چیزیں ہوتی. اچھا بات چیزیں تو انہوں نے خود ہی کاٹ کے رکھی ہوتی ہیں. انار والا ہے تو وہ کچھ انار کھول کے رکھے گا, سیب والا ہے تو یہ بھی کچھ کاٹ کے وہ عموماً دکھانے کے لیے ہوتا ہے, یعنی اس کا انار ہے تو اب اس کا کلر دکھا رہے ہوتے ہیں. وہ کھانے کے لیے نہیں عموماً وہ, لیکن اگر بعض چیزیں سے چکھنے کے لیے بھی رکھی ہوتی ہیں انہوں نے, تو وہاں تو کوئی حرج نہیں. وہ رکھی ہے اس لیے اس نے کہ بھئی آپ چکھنا چاہیں تو چکھ بھی لیں. ٹھیک ہے. حسان صاحب آج کل ڈرائی فروٹ چل رہے ہیں, تو ڈرائی فروٹ میں چاہ رہا ہوں کہ اس طرح ان کے تو وہ مہنگے بھی بہت ہوتے ہیں اور ہیں بھی چھوٹے چھوٹے. آپ کسی نے ادھر سے چند چلگوزے لے لیے, ادھر سے اس نے اخروٹ اٹھا لیا, ادھر سے کچھ اس نے اور کاجو لے لیے. ظاہر ہے کہ تو روزانہ ریٹ ہی پوچھنے جائے تو کافی ہو جائے گا اس کا کوٹا. اصل میں دیکھیں اس میں ہوتا یہی ہے کہ ایک تو واقعی آپ کی لینے کی نیت ہے کہ آپ نے لینا ہے, ٹھیک ہے, تو اب لینے کے لیے پھر جب آپ اس سے ایک تو ریٹ طے کریں گے اس وقت, اور پھر اس کے بعد باقاعدہ پوچھتے ہیں لوگ کہ بھائی یہ صحیح بھی ہے نا, یعنی کوئی خراب تو نہیں ہے, تو پھر وہ خود ہی کہتا ہے کہ اس کو چیک کر لیں, اور ہو واقعی ایسی چیز کے جس کو چیک کروایا جا سکتا ہو. اب جیسے بعض اوقات یہ تربوز کاٹ کے دکھاتے ہیں کہ دیکھیں یہ لال ہے, ایسا نہیں ہوگا کہ یہ آپ کو چیک بھی کروائے, ورنہ تو اس کا وہ تربوز ہی سارا خراب ہو جائے گا. اسی طرح انار کا جو آپ نے کہا, تو یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ صرف دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس جو انار رکھے ہیں یہ لال ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ظاہر ہے کہ اب اس میں سے اگر ایک ایک دانہ سب اٹھا کے چکتے رہیں گے تو اس کے بعد بچے گا کیا. تو حقیقت یہ ہے, درست بات یہ ہے کہ پوچھا جائے یہ چیز میں کھا سکتا ہوں یا نہیں, چیک کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو شکل و صورت سے وہ پہچان جاتے ہیں کہ واقعی لینے والا ہے یا صرف پوچھنے والا ہے, تو وہ خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ اس کو چکھ کے دیکھ لیں آپ. اور پھر اب جیسے یہ مثال ہے آپ نے دی کہ یہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں ڈرائی فروٹ کی, تو ویسے تو عام طور پہ تو یہ جو دکاندار ہوتے ہیں ٹھیلے پر اگر ہوں گے تو وہ عام طور پہ اس کو باندھ کے ہی رکھتے ہیں, کہ ان کو پتہ ہے چلتے پھرتے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی چیز کہیں بھی جائیں گے تو اٹھا کے ایسے کھا لیتے ہیں جیسے ان کی اپنی ملکیت ہو اور کوئی مسئلہ ہی نہ ہو ان کے لیے اٹھانا. تو واقعی بہت غلط بات ہے. اور قیمتی چیزیں ایسی چیزیں کہ جو واقعی سامنے والا اب آپ کھا رہے ہیں, یا تو وہ ہوگا سیر کا سوا سیر ہوگا تو سنا بھی دے اور مار بھی دے, دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں, یا پھر بیچارہ اپنے دل کے اندر جو ہے نا وہ پریشان ہی ہوگا کہ یار یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا, ایک یہ کھا رہا ہے, کبھی یہ کھا رہا ہے, کبھی یہ کھا رہا ہے, تو اس کے لیے تشویش کا سبب بنے گا. تو اول تو واقعی آپ کو لینے کا ارادہ ہے کہ آپ نے لینا ہے تو ٹھیک ہے کہ آپ کوئی چیز چکھ لیں, ورنہ صرف آپ اگر چکھنے کے لیے جائیں 10 ٹھیلوں پہ جا کے ایک چیز کو پوچھیں تو آپ کا پیٹ ہی بھر جائے گا. اچھا اس میں ایک سوال اسی سے ملتا جلتا یہ کہہ رہے ہیں, میسیج آیا ہے کہ کئی دکاندار ایسے ہیں کہ چائے بوتل پلاتے ہیں. اب وہ چائے بوتل تو پی لیے لیکن سامان سمجھ میں نہیں آیا اس سے لینا, تو اب تو چھوڑے گا ہی نہیں. میں نے نہیں, ہاں واقعی پریشان بھی ہوتی ہے. یہ پوری ٹیکنیک ہوتی ہے کہ اب چائے بوتل پلا دیا, مروت والا بندہ سامنے, تو وہ سوچتا ہے کہ اب اٹھوں کیسے, کچھ نہ کچھ تو میں ایسے لوں, پسند بھی نہیں آ رہا. تو دیکھیں گیا وہ اس نیت سے ہے واقعی کہ اس نے لینا ہے, صرف اور صرف وہ ایسا تنگ کرنے کے لیے نہیں گیا. اب اس نے چائے بوتل پلا دی اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا تو وہ منع کر سکتا ہے کہ مجھے نہیں لینا. یہ پلاتے کیوں چائے بوتل؟ اسی لیے پلاتے ہیں نا, گاہک اچھا نظر آ رہا ہے, سمجھ آ رہا ہے کہ اس نے لینا ہے, اس کو اچھا اس نے سلوک کر رہے ہیں اس کے ساتھ تاکہ سامان لے کے جائے, تو ٹھیک ہے پلانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پھر اس کو بھی بڑا دل رکھنا چاہیے کہ سامنے والے کو اگر پسند نہ آئی چیز اس کی تو وہ منع کر دے, تو اس کو جتائے نہیں کہ بوتل بھی پی لی اور چیز بھی لے کے نہیں جا رہا. تو ایسا نہ ہو, جب اس نے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے تو پھر اس پہ ثواب ہی کی امید رکھیں, اس کی امید نہ رکھیں. صحیح ہے. یہ کچھ آپ کے ایس ایم ایس بھی شامل کریں گے انشاءاللہ, مزید بھی کافی سارے ایس ایم ایس بھی آ رہے ہیں, لیکن کچھ ناظرین کی کالز لے لیتے ہیں.
صاحب سے یہ سوال ہے، بعض اوقات مجبوری میں انسان تھوڑا جلدی جلدی نماز ادا کرتا ہے، تو ایسی صورت میں نماز ہو جاتی، یہ بتا دیں کتنی جلدی نماز ادا کرے تو وہ نہیں ہوتا ہے، نہیں کہ جلدی جلدی نماز ادا کرتا کسی مجبوری کے تحت، برائے مہربانی۔ اچھا، انہوں نے جلدی کا کہا ساجد صاحب، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ارکان میں کس کے اندر کتنی دیر کر لیں، یا بعض کا تسبیحات کچھ کم پڑھیں، اور تلاوت فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ ہے، دیگر صورتیں کتنی جلدی، یعنی کون سی چیزیں ترک کی جا سکتی ہیں، یہ اس کے حوالے سے۔ دیکھیں اس میں یہ کہ شریعت نے جو نماز ہے اس میں کچھ چیزیں بہت اہم ہیں، ان کو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا، کچھ چیزیں کچھ کنڈیشنز کے ساتھ چھوڑی جا سکتی ہیں، کچھ چیزیں اور زیادہ نرم ہیں، یعنی فرائض ہیں جو نماز کے ارکان ہیں، قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجدہ، یہ تو ایسی چیزیں ہیں ان کو چھوڑیں گے کوئی ایک چیز بھی تو نماز ہوگی نہیں۔ اس کے بعد واجبات کا درجہ آتا ہے کہ واجبات بھی لازمی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک واجب بھی چھوٹ گیا نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے اور اس کا اعادہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سنتوں کا مرتبہ آتا ہے، اس میں بھی پھر تقسیم ہے، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ۔ سنت موقدہ کو چھوڑا تو نماز تو ہو جائے گی لیکن عادت بنائیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ سنت غیر موقدہ ہے تو اس کو چھوڑنے سے گناہ نہیں ہوگا، چاہے کثرت سے بھی چھوڑا ہے، لیکن یہ کہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد پھر مستحبات کا درجہ ہے۔ تو یوں ایک تو آدمی کو معلومات ہونی چاہیے کہ نماز میں کون سی چیزیں موسٹ امپورٹنٹ ہیں، ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا، ارکان ہیں، پھر اس کے بعد واجبات ہیں، پھر سنت موقدہ ہے، پھر غیر موقدہ، پھر مستحبات۔ اب اگر آپ کو کسی موقع پر جلدی ہے، آپ نے جانا ہے، کسی جگہ نکلنا ہے سفر کے لیے، گاڑی نکل رہی ہے آپ کی، اب آپ دیکھیں گے میرے پاس ٹائم کتنا ہے، یا اسی طرح نماز کا وقت کم ہے، یہ بھی ایسی صورت ہوتی ہے۔ تو اب آپ کو اگر معلوم ہے یہ چیزیں مستحبات ہیں، آپ اس کو ترک کر دیں۔ مزید کم ٹائم ہے تو آپ سنت غیر موقدہ چھوڑ دیں، مزید کم ٹائم ہے تو پھر آپ سنت موقدہ چھوڑ دیں گے۔ اب مثال کے طور پر سجدے میں 3 بار تسبیحات پڑھنا، اور رکوع میں 3 بار تسبیحات پڑھنا، اور اسی طرح تشہد کے بعد جو ہے وہ درود پاک، درود ابراہیمی لمبا ہے وہ پڑھنا، اور یہ چیزیں سنت ہیں۔ اب آپ کو پاس وقت کم ہے تو آپ اس طرح کریں گے کہ یہ تسبیحات ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ قرات جو ہے وہ اس کی منیمم جو مقدار ہے، سورہ فاتحہ کے بعد 3 چھوٹی آیات وہ کر لیں، اور اسی طرح تشہد کے بعد درود پاک ہے وہ مختصر کوئی درود پاک پڑھ لیں، ربی اغفر لی ایک اتنی مختصر سی دعا کر لیں۔ یہ آپ کی اتنی مقدار میں بھی نماز بالکل ٹھیک ہو جائے گی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ صحیح، ٹھیک ہے، واجبات بھی پورے ہیں، ارکان بھی پورے ہیں، صرف آپ نے سنتوں میں کچھ کمی کر دی ہے۔ پھر اگر مزید وقت کم ہے، ٹھیک ہے، مثلا وقت بالکل کم ہے کہ آپ صرف فرائض ہی ادا کر سکتے ہیں، اب آپ کی رات میں سورہ فاتحہ کی ایک آیت پڑھ لیں، فرض ادا ہو جائے گا، پھر رکوع کریں، پھر سجدہ، اور اسی طرح آخر تک نماز پڑھ لیں۔ اتحیات میں آخری جو اتحیات ہے اس میں اتحیات سے لے کر عبدہ و رسولہ تک اتنا پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا بیٹھنا فرض، اتنا بیٹھنا، جب بیٹھنا ہی تو پڑھ ہی لے، ہاں پڑھ بھی لے، تو یوں یہ اس کی ترتیب ہوگی۔ لیکن جب واجبات آپ کے چھوٹیں گے تو پھر آپ کو اعادہ کرنا پڑے گا۔ صحیح، ٹھیک ہے، سنتوں کی چھوٹ گئی تو اعادے کا حکم نہیں ہے، اور اگر آپ کی فرائض چھوٹ گئے تو پھر تو نماز ہوئی نہیں، وہ کل عدم ہے، وہ آپ نے دوبارہ ہی پڑھنی ہے۔ اب یہ تو ایک اس اعتبار سے میں نے تفصیل بیان کی، لیکن اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ ایک ہے کہ عادتاً ہی وہ بہت جلدی کر رہا ہے، عادت ہی بنا لی کہ اب سنتیں چھوڑی جا رہا، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی وجہ ہی نہیں ہے، تو وہ تو مذموم ہے، اس طرح نہیں کر سکتے۔ یہ کسی مجبوری کی صورت میں اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک بندے کی عادت ہے وہ قرات ہی اتنی تیز سے کر رہا ہے کہ الفاظ ہی صحیح نہیں ادا ہو رہے، صحیح، اب معنی فاسد ہو جائیں گے قرات کے اندر تو وہ نماز ہی بالکل آپ کی باطل ہو جائے گی، نماز ہوگی ہی نہیں۔ تو اتنی قرات جو صحیح ہے جس سے نماز درست ہو سکتی ہے یہ آپ کو مینٹین کرنی پڑے گی، اور پھر یہ چیزیں جو ہیں کہ فرائض کون سے ہیں، واجبات کون سے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ وقت ضرورت اس کی بہت اہمیت ہے، کام آئے گی، اور اگر کوئی مجبوری کی صورت ہے تو پھر اس ترتیب سے آپ چل سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ماشاءاللہ یہ دین کا حسن ہے کہ اس طرح کے معاملات کے اندر بھی کئی جگہوں پر یہ جو رخصتیں عطا کی گئی ہیں۔ ناظرین کرام، بیسک یہ ہے کہ ہمارے فرائض وہ قضا نہ ہوں، فرض نمازیں اپنے وقت پر وہ ادا کر لی جائیں۔ اب یہ جو بتایا ہے کہ وقت ہی کم ہونے کی صورت میں، یہ کبھی کبھی کسی کو سو رہے ہیں، اب فجر میں ایسی صورت پیش آ گئی یا کسی اور ٹائم آ گئی کہ بالکل وقت اپنی آخری اس پہ آ گیا ہے، تو اس وقت اس طریقے سے نماز کو ادا کر لینا۔ اچھا، فجر میں تو ہو سکتا ہے کہ فجر کے بعد تو ٹائم ہی مکروہ ہے، لیکن اب اگر جیسے ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، اب ظہر کا ٹائم ہے یا عصر کا ٹائم ہے،
اب بھلے ٹائم ختم ہوگا لیکن اس وقت یہ صورت اختیار کرے یا سکون سے پڑھتا ہاں، رہے؟ اس میں یہ ایک مزید ایک اور شرعی مسئلہ اس میں واضح ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز اور جمعہ کی نماز اور عیدین کی نماز یہ ایسی نمازیں ہیں کہ شروع سے لے کر اینڈ تک وقت کے اندر اندر پوری ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، سلام بھی یعنی کہ آپ کا وقت کے وقت اندر کے اندر اندر ہو. ہوگا تو پھر نماز مکمل ہوگی. اس کے علاوہ جو بقیہ نمازیں ہیں، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اس میں یہ کہ وقت کے اندر آپ نے نماز شروع کر لی، تکبیر تحریمہ کہہ لی، تو آپ کی نماز وقت کے اندر ادا ہو جائے گی. اب آپ کا بقیہ حصہ اگرچہ وقت کے بعد ادا کر رہے ہیں تب بھی آپ کی نماز درست ہوگی. اب ایسی صورت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی وقت کم ہے لہٰذا آپ چیزیں شارٹ کر دیں، سنتوں کو چھوڑ دیں یا واجبات کو چھوڑ دیں. اب آپ کی نماز وقت کے اندر شروع ہو گئی ہے تو اب آپ اس کو کنٹینیو کریں اور صحیح طریقے سے آپ اس کو ادا کرتے رہیں. یہ عموماً جو ہے وہ فجر کے معاملے میں یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ وقت کم ہوتا ہے اور لیٹ آنکھ کھلی ہے یا کوئی اس طرح کا ایشو ہے، تو پھر اس صورت میں ہمیں یہ چیزوں کا لحاظ کرنا پڑے گا، کون سی موقع پر کیا چیز ہم نے چھوڑنی ہے اور اس کے مطابق نماز ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے، مزید سوال. اور ہر کام میں صبر کرنا چاہیے. کس طرح صبر کی کیا صورت ہوتی ہے؟ مطلب کہ کسی شادی میں، غمی میں، کچھ چیز کی غمی ہو جائے، انسان کو مشکل آ جائے، اس میں بھی صبر کرنا چاہیے. جی، صبر صبر کے حوالے سے ہر حال میں صبر کرنا چاہیے. کیا بالکل ہر حال میں ہی صبر کرنا چاہیے. صبر انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صابرین کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان کو بغیر کسی حساب کے، یعنی اتنا کہ جس کا کوئی حساب لگایا نہیں جا سکتا، اتنا اجر دیا جائے گا. تو جس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے اس میں شکر اور صبر کے ساتھ ہی کام لینا چاہیے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صبر ایک بہت بڑی نعمت ہے جو بندے کو حاصل ہو جائے تو یہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا اس کے اوپر انعام ہوتا ہے. تو غمی کا موقع ہوتا ہے اس میں بھی صبر کرنا ہے، کوئی اور پریشانی کا موقع ہے اس میں صبر کرنا ہے. البتہ اتنا یاد رہے کہ حدیث پاک میں کہ الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، کہ صبر جو ہوتا ہے وہ اول صدمے کے وقت ہوتا ہے. ورنہ ظاہر ہے کہ جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر وقت جو ہوتا ہے وہ غم کا زخم بھر دیتا ہے، یہ بداوا کر دیتا ہے اس کا، پھر بعد میں آہستہ آہستہ بندے کو صبر آ ہی جاتا ہے. اصل یہی ہے کہ جس وقت بندے کو تکلیف پہنچے، جس وقت بندہ مصیبت کے اندر پڑے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوتے ہوئے، اس کے ثوابات پر نظر رکھتے ہوئے بندہ صبر کرے، چاہے کسی طرح کا کوئی موقع ہو. ٹھیک ہے. ساجد صاحب ایک سوال ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں دودھ کا کام کرتا ہوں، ایک گھر سے دودھ لیتا ہوں، دوسرے گھر میں کہیں اور دینا ہوتا ہے. تو اب ایک اور دودھ والا وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ وہ گھر مجھے دے دیں جہاں آپ دودھ دیتے ہیں، میں آپ کو 20 روپے پر کلو الگ سے میں آپ کو دیتا رہوں گا، لیکن وہ گھر مجھے دے دیں، آپ کا وقت بھی بچے گا، پیٹرول بھی بچے گا، تو 20 روپے میں آپ کو پر گھر دیتا رہوں گا. تو ایسے کیا یہ گھر بھی اس طرح بیچے جا سکتے ہیں؟ اس میں جو اس کے مطلب پہلے گھر لگا ہوا، اب ہاں، یہ گھر اگر لگے. یوں کہتا ہے کہ بھائی میں آپ کو گھر دے دوں گا اور آپ کی ہر مرتبہ آپ جب بھی اس کو دیں گے تو اس کی کمیشن مجھے ہر مرتبہ ملتی رہے، یہ طریقہ کار تو درست نہیں ہو سکتا. باقی یہ کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ آپ ایک اور شریعت کا مسئلہ ہے کہ آپ کسی کو گاہک لا کے دیتے ہیں، صحیح. ٹھیک ہے، جس طرح پراپرٹی ڈیلر ہوتے ہیں تو ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ میڈل مین بن جاتے ہیں اور ایک بندے کو جس نے جگہ بیچنی اس کو خریدار ڈھونڈ کے دیتے ہیں، یا خریدار ہے تو اس کو جگہ بیچنے والا کوئی ایسا بندہ ڈھونڈ کے دیتے ہیں، تو وہ درمیان میں میڈل مین بن کے اس کو دونوں کا معاہدہ کروا دیتے ہیں. تو اس معاہدہ کروانے کے اوپر جو ان کی کوشش ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، ٹائم لگتا ہے، اس کے بدلے میں وہ کمیشن کے حقدار بن جاتے ہیں. صحیح. اس تناظر میں اگر یہاں اس مسئلے کو دیکھا جائے تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر واقعتاً ایک دودھ بیچنے والا ہے اور اس کو گاہک کی ضرورت ہے کہ مجھے کوئی گاہک لگا دے، تو اب یہ اس کے پاس گاہک موجود ہے جس نے دودھ خریدنا ہے، تو دونوں کو یہ بٹھائے، دونوں کی بات چیت کروا دے، اس میں کچھ محنت کوشش جو اس کا وقت صرف ہوگا وہ کرے. اب اس کانٹریکٹ کروانے کے اوپر وہ ون ٹائم کمیشن کا مستحق ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ جو اس نے یہ گاہک ڈھونڈ کے دیا اور دونوں کا کانٹریکٹ کروا دیا، اس کے اندر جو محنت کی، کوشش کی، اس کی عرف کے اندر جتنی رائج اجرت بن سکتی ہے وہ اتنی اجرت لے سکتا ہے. یہ کنٹینیو نہیں ہو سکتا کہ بھائی جتنی بار آپ اس کو دودھ دیں گے
اس میں پرسنٹیج رکھ رہے ہیں، ہر مرتبہ ہی آپ کو ملتا رہے، یوں نہیں ہو اور سکتا، ہر کلو پہ ملتا اور ہے۔ ہر کلو پہ ملتا رہے، تو یوں نہیں ہو سکتا۔ ون ٹائم آپ نے اس کا کانٹریکٹ کروا دیا، اس کو گاہک لا کے دے دیا، تو اس محنت کا معاوضہ عرف میں جتنی رائج اس کی محنت کا معاوضہ بن سکتا ہے، اس مارکیٹ کے لوگ یا ماہرین جو بتائیں، تو اس کے مطابق پھر اتنی کمیشن آپ لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مزید ویڈیو سوال۔ میرا نام عبد الرحمان ہے۔ مفتی صاحب، آپ سے ایک سوال ہے کہ موت کی تمنا کرنا کب جائز اور کب ناجائز ہے؟ جی، موت کی تمنا کرنا۔ موت کی تمنا اگر دنیاوی مصائب، مصیبتوں اور پریشانیوں کی وجہ سے ہو تو یہ ناجائز ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ البتہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات مقصود ہو، صالحین کے ساتھ ملنا اس کا مقصود ہو کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اہل بیت و آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ملاقات اور زیارت مقصود ہے کہ ان کو دیکھیں گے، اس وجہ سے اگر کوئی موت کی تمنا کرتا ہے تو اس کو علماء نے جائز قرار دیا، جیسا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا قول اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین، کہ اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما اور صالحین کے ساتھ مجھے ملا دے۔ تو اگر یہ مقصود ہے سامنے، یا بندہ یہ دیکھتا ہے کہ میری جو زندگی ہے وہ گناہوں کے اندر گزر رہی ہے، میں اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہوں، اس وجہ سے وہ موت کی تمنا کرنا چاہتا ہے، تو اگرچہ کہ اس کو علماء نے جائز لکھا، لیکن وہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ کار بیان فرمایا وہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرے کہ اللہ جب تک میرا زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے، مجھے زندگی عطا فرما، اور جب میرے حق میں موت بہتر ہو تو مجھے موت عطا فرما، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری آگے کی زندگی میں ہم نے کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نیکیاں کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں میں مبتلا ہیں تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، توبہ کر لیں اور پھر اس کے بعد نیکیوں کے اندر زندگی گزاریں۔ تو اس لیے اس میں عجلت نہیں برتنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد یہ معاملات کر دینے چاہیے، کیونکہ وہی اس غیب کو جاننے والا ہے، وہی جانتا ہے اس بات کو کہ ہمارا مستقبل کس انداز کے اندر گزرے گا، تو اس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ لیکن عام طور پر جو مصائب کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے لوگ اللہ کی بارگاہ میں موت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، یہ جائز نہیں۔ اچھا، ایک تو ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جب کوئی مریض ہے یا ساتھ ساتھ معذور بھی ہو گئے کہ لوگ اس کو اٹھائیں اور اسی کو اپنی طہارت اور دیگر اس طرح کے مسائل، تو اس میں کئی لوگوں کے بارے میں سنا جاتا ہے وہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں، اچھا کبھی دوسرے اس کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ دوسروں کا کہنا، اپنے بارے میں تو آپ نے تو کہہ دیا کہ یہ نہیں کہے گا، نہیں کہے گا، لیکن وہی اسی انداز میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا جو میں نے عرض کیا کہ اب چارہ نہیں ہے اس کے پاس کوئی، جی، وہ سمجھتا ہے کہ میں اب میرے لیے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں بہت زیادہ، تو اس میں یہی حکم ہے کہ پھر اللہ کی بارگاہ میں اس انداز میں دعا کرے کہ میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندگی عطا فرما، اور اگر میرے لیے بہتر نہیں ہے، موت بہتر ہے، تو پھر موت عطا فرما۔ اب رہا دوسروں کا اس کے حق میں یہ کہنا، تو اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو ہے کہ ایک بندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ تکلیف کے اندر مبتلا ہے، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو اس تکلیف سے نجات عطا فرما، اور وہ اس کے لیے موت کی دعا کرتے ہیں، تو اس کو تو ناجائز نہیں کہا جائے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا نہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ شافی ہے، جس کو جس طریقے سے چاہے شفا عطا فرما دے۔ تو اگر آپ اس کی تکلیفوں کو دیکھ رہے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے عافیت کی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عافیت عطا فرمائے۔ اچھا، بعض لوگ یہی دعا بسا اوقات اپنے والدین کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ مصیبت وہ تکلیف کے اندر ہیں اور پھر ان کے اوپر اس کی ذمہ داری آ جاتی ہے، سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو بسا اوقات وہ اس ذمہ داری سے گھبرا کر دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ ذمہ داری سے گھبرا کے دعا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ البتہ وہی بات کہ تکالیف ایسی ہیں، کینسر کے مرض کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں یا کوئی اور ایسا مرض لگ گیا ہے کہ جو واقعی ان کو سخت تکلیف کے اندر مبتلا کیے ہوئے ہیں اور اس سے شفا کی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، تو بھی اسی انداز میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، اور جو ان کے حق میں بہتر ہے وہ ان کے لیے فرما۔ یہ انداز اختیار کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اس طرح کی کبھی کسی کے بارے میں جب کہنا ہے تو اس کے سامنے کہنا تو بہت تکلیف دہ بات ہے، بالدل ہزاری کتنی ایک مریض ہے اور ایسی کیفیت ہے۔ یہ تو کوئی بھی اس طرح، بلکہ یہ تو گفتگو میں یہ بھی نہیں کہیں گے، امیر سنت تو بڑی تفصیل کے ساتھ اس بارے میں سمجھاتے ہیں کہ اس کے سامنے یہ تاثر بھی نہ دیں کہ او ہو یہ تو بہت بڑا مرض ہے۔
آپ تو ایسی تکلیف کے اندر گئے، اب تو گئے آپ کام سے. اچھا اس کا واقعی سنا دیں گے، ابھی تو پڑوس میں تو ہوا ہے. یہ صحیح ہوا ہے. تو اب یہ اس طرح کرنے کی وجہ سے تو ظاہر ہے کہ وہ جو ایک حوصلہ تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی بیماریوں سے لڑ سکتا تھا، اب وہ بھی اس کے پاس سے گیا. تو ایسا تاثر دیں کہ آپ کو اس سے ہمدردی ضرور ہوئی ہے اور آپ کو اس کی تکلیف کا احساس ضرور ہوا ہے، لیکن اس کو یہ حوصلہ دیں کہ انشاءاللہ اس بیماری سے وہ شفا پا لے گا، کیونکہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جو قادر بھی ہے، جو شافی بھی ہے. وہ حدیث پاک میں ملتا ہے نا، جب عیادت کریں تو لا بأس طہور انشاءاللہ، یعنی یہ بھی ایک امید افزا جملے ہیں کہ پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے گناہوں سے آزادی کا سبب بنائے گا. یا جی، تو یہ بھی ایک اچھے الفاظ ہیں عیادت کے موقع پر ہم بولے جا سکتے ہیں. جی مزید. میرا یہ سوال ہے کہ عصر میں اور فجر میں قضائے عمری کو کس طریقے سے ادا کیا جائے؟ جی عصر اور فجر کے بعد قضائے عمری کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک لوگوں میں سوال ہوتا ہے آپ کے. یہ بہت عام کویشچن ہے کہ فجر کے وقت میں یا عصر کے وقت میں قضا عمری یا جو بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں یا نہیں. تو اس کے حوالے سے تفصیل یہ ہے کہ فجر کا جو پورا وقت ہے اس کے اندر، یعنی فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی آپ قضا نماز ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح عصر کے وقت میں بھی آپ قضا نماز ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عصر کے جو آخری 20 منٹ ہیں وہ مکروہ وقت ہوتا ہے، اس کے اندر آپ قضا نماز یا کوئی بھی نفل نماز جو ہے وہ نہیں ادا کر سکتے. قضا نماز کے حوالے سے یہ تفصیل ہے. اور جو نوافل کے حوالے سے بھی عموماً لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو فجر کے پورے وقت کے اندر شروع جب سے ہوتا ہے وہاں سے لے کر سورج طلوع ہونے تک آپ صرف فجر کی 2 سنتیں پڑھ سکتے ہیں یا فجر کے فرض پڑھیں گے. اس کے علاوہ جو نوافل ہیں اور کوئی نہیں پڑھیں گے. اور جو عصر کے حوالے سے تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے عصر کے فرض ادا کر لیے اس کے بعد آپ نفل نہیں پڑھ سکتے. فرض پڑھنے سے پہلے پہلے جتنا بھی وقت ہے آپ کے پاس وہ اس میں آپ نوافل پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک سوال ہے رضات کا، چاہتا ہوں کہ اس کا بھی جواب ہو جائے. کہہ رہے ہیں کہ میرے ماموں کے بیٹے نے میری امی کا دودھ پیا ہے، تو کیا اس سے نکاح کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ جواب لازمی دیں. ماموں کے بیٹے نے یعنی اس خاتون کی امی کا دودھ جی ان کی امی کا دودھ پیا. ہاں، تو یہ تو اس کی وہ بہن بھائی ہو گئے نا. تو رضاعت کا جو رشتہ ہے اس اعتبار سے جب یہ بہن بھائی بن گئے تو حدیث پاک میں جس طرح فرمایا گیا کہ جو نسبی رشتے جس طرح حرام ہے اسی طرح رضاعت والے رشتے بھی حرام ہے. تو جس طرح نسب سے بہن بھائی کا رشتہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح رضاعت سے جو بہن بھائی دودھ کے رشتے سے بن گئے ان کا بھی آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. اس کی کوئی صورت بھی نہیں ہے، اس کا کوئی حل بھی نہیں ہے، یعنی کہ ہم اس کا کوئی یعنی بہن بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں تو اب نکاح ہونے کی کوئی صورت نہیں. اور اس طرح کے مسائل کے لیے ناظرین کرام کبھی آپس میں قیاس رائیاں یہ نہیں کرنی چاہیے کہ اس بچے کے ساتھ دودھ پیا ہے اس بچی کے ساتھ تو نہیں پیا. ایسا نہیں ہے. اب جس خاتون کا پیا ہے تو اب وہ اس کی جو اولادیں ہیں، چاہے وہ بڑی بیٹی ہیں یا چھوٹی بیٹی ہیں، تو وہ سب اس کے بہن بھائی ہیں. تو بعض اوقات آپس میں خود ہی سوچ کر لوگ آگے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، پھر جب علماء کرام مفتیان کرام سے فتویٰ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نکاح ٹھیک نہیں ہوا اور ان کو فوراً جدا کیا جائے. تو اس طرح کے مسائل کے لیے باقاعدہ دارالتعلیم سنت سے رہنمائی لے لی جائے، یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے. اور دیگر یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح دودھ پلائیں بھی تو ان کو یہ دودھ پلانے کا عمل بھی آپس میں خاندان میں یہ وہ ایک بتانا چاہیے، اس کو شہرت کر دینی چاہیے. اور یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک کو پتہ ہے، پھر اس کے بعد نکاح ہو گئے، سب معاملات ہو گئے، اب وہ نانی صاحبہ کہہ رہی ہیں یا کوئی اور کہہ رہی کہ یہ وہ تو یہ ہوا تھا، یہ دودھ کا مسئلہ ان کا تھا. تو اس طرح کے معاملات میں ہمیں بالکل سنجیدگی کے ساتھ باقاعدہ مفتین کرام سے رابطہ کر کے اور اس کا جو شرعی فتویٰ ہے وہ تحریری طور پر ہو سکے پاس رکھ لیں، یا کم از کم دارالتعلیم سنت فون کر کے آپ یہ ان مسائل کا بھی حل اپنا پوچھ سکتے ہیں. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے اجازت چاہتے فی امان اللہ. ہادیو رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.